بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ابھی آپ کا یہ لیکچر جو کچھ حصہ اس کا آپ نے ویڈیو نمبر 1 میں سنا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کی اس ویڈیو نمبر 2 میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ خودکشی کرنے کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ایسے اسباب ہم زندگی میں ہمیں میسر ہوتے ہیں یا ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں۔ تو اب ہم جو اس کے بعد جو ڈرخائم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیفینیشن میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے امید کے متعلق بات کی ہے کہ جب وہ امید اپنی ختم کر دیتا ہے زندگی کی ہر چیز سے متعلق، ہر کام سے متعلق، ہر رویے سے متعلق، ہر ایموشن سے متعلق، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری کی جو ہے وہ گنجائش موجود نہیں ہے، تو وہ پھر اس قسم کے ایکشن کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح آپ کی بک میں جو ہے وہ یہی چیز آپ کو ڈرخائم نے کہا ہے کہ موت کے تمام واقعات جن کا نتیجہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مرنے والے کے مثبت یا منفی فعل کی وجہ سے ہوا ہو اور اس کو انجام کو وہ جانتا ہو کہ اگر میں یہ سیوسائڈ اٹیمپٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے مر جانا ہے اور میں مر جاؤں گا تو یہ خودکشی ہے۔ اب ہم یہاں پہ معاشرے میں انفرادی بدنظمی کے حوالے سے بات کریں گے، سوشل ڈس آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈرخائم یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں اگر جب بدنظمی پیدا ہوتی ہے یا بدنظمی موجود ہوتی ہے یا فرد اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ معاشرہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور معاشرہ پھر اس سے کو یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی جان دے دے کیونکہ وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا یا جس طریقے سے اس کی یہاں پر زندگی اور جس طریقے سے اس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے نہیں ہے، اس کے تمام جو سماجی بندھن ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، جو معاشرتی تعلقات ہیں ان میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی جو پرابلمز ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستانی معاشرے میں تینوں حالتوں میں پائی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسفٹ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں معاشرہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم یہاں پر جو ہے وہ ریلیشن کے لحاظ سے، ایموشنز کے لحاظ سے یا اپنے کاروبار کے لحاظ سے یا پھر یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ دوسروں کے کام نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی ایسی سوچ جو ہے وہ فرد کو خودکشی کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں خودکشی کی جو ہے وہ ریزنز یا ریشو جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں خودکشی کی شرح ایک جیسی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جیسے ابھی ہم نے مذہب کے حوالے سے بات کی اور مذہب کے حوالے سے میں نے بہت لمبی بات اسی لیے کی کہ جب ہم اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو وہ چیزیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں اور ہمارے ایمان کا وہ چیزیں حصہ ہیں کہ ہم نے تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، موت پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ زندگی کے جو اگر ہم زندہ ہیں تو زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اسٹرگل بھی ہے، اچیومنٹس بھی ہیں، کامیابیاں بھی ہیں، اپنی منزل پر پہنچ جانا بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اور خوشیاں جن کے ساتھ ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے وہ لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تعلقات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ریسورسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر یہ کہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر ہم اس سوچ کے ساتھ زندہ ہیں کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل رہا ہے اور اپنے نصیب کو ہم بہتر کرنے کے لیے ہم مزید اسٹرگل کریں گے، ہم مزید کوشش کریں گے تو وہ چیزیں ہم حاصل کر لیں گے۔ لیکن ہمارا مذہب ہمیں کس چیز کی سے تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو اپنے اندر جو ہے وہ رکھنا ہے اور اس میں کلیئر کٹ جو ہے وہ فرق رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے اور اپنے لیے ریسورسز پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا صلہ نہ دے۔ تو ہمارا مذہب تو ہمیں خود ہی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی جو ہے وہ دیتا ہے، دعوت دیتا ہے اور ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، یقین دیتا ہے اور ہمیں منزل تک پہنچ جاتا ہے۔
اب رہ گئی مختلف ریجنز کے حوالے سے، تو مختلف ریجنز کے میں بھی دیکھیں کہ جس مذہب کے لوگ ہوں گے، جس طبقے کے لوگ ہوں گے، جس سوچ کے لوگ ہوں گے، جس کردار کے لوگ ہوں گے، لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھیں گے، رشتوں میں، رویوں میں، خاندانی لحاظ سے، قبیلوں کے لحاظ سے، برادریوں کے لحاظ سے، انہیں پتہ ہوگا کہ لوگ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ہم کوئی بھی جو ہے موقع ہے اس کو اکیلے ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے، تو لوگ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. یعنی معاشرتی سالمیت وہاں پر زیادہ ہوتی ہے. جہاں پر بندھن کمزور ہوتے ہیں تو فرد وہاں پر جو ہے وہ سوسائڈ کی اٹیمپٹس کرتا ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں، درخائم نے خودکشی کی 4 اقسام بتائی ہیں کہ جو ہیں وہ 4 اقسام کی وجہ سے، یا 4 مختلف اقسام ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ فرد خودکشی کرتا ہے. پہلی ہے انائی خودکشی ہے، دوسری ہے سارانہ خودکشی ہے، تیسری ہے لامعمولاتی خودکشی ہے، چوتھی ہے تقدیرانہ خودکشی ہے. اب اس نے خودکشی تو ایک ہی ہے. خودکشی کا مطلب یہی ہے کہ فرد نے کوئی بھی ایسی اٹیمپٹ کی، کوئی بھی ایسا طریقہ اپنایا کہ جس کی وجہ سے وہ مر گیا، لیکن وہ اس کی ریزنز مختلف دیتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خودکشی کرتے ہیں. اب اگلے ٹیبل میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس نے 7 ریزنز بھی دی ہیں. آپ کی بک میں بھی جو ہے وہ 7 ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے مواد، کے آپ کو تاکہ سمجھ آ سکے کہ کیا ریزنز ہیں. پہلی ہے انائی خودکشی. اس میں گروہی سالمیت کمزور پڑ جاتی ہے، معاشرے کے بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس قسم کی خودکشی رونما ہوتی ہے. درخائم کہتا ہے کہ یہ واردات زیادہ تر غیر شادی شدہ اور عیسائی فرقہ پروٹسٹنٹس میں پائی گئی ہے، کہ جب افراد جو ہے وہ اپنی گھریلو زندگی میں کوئی اس کو دلچسپی نظر نہیں آتی، کوئی اس کو رنگینی نظر نہیں آتی، کوئی اس کو جو ہے وہ تمام جو چیزیں، تمام وہ فیلنگز جو ہم اپنی گھریلو زندگی میں محسوس کرتے ہیں، جب فرد کو وہ محسوس نہیں ہوتی تو وہ اپنے ابتدائی اور ثانوی گروہوں میں دلچسپی کھو دیتا ہے. آپ سب دیکھیں گے الحمدللہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اور ہمارے گھر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ جس کا ہم کسی بھی چیز سے مقابلہ شاید نہیں کر سکتے. کہ فرد جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک ممبر کے طور پر اور ایک ایسے یونٹ میں وہ رہ رہا ہوتا ہے جس میں اس کی تمام زندگی کا محور ہوتا ہے، کہ فرد اس میں پیدا ہوتا ہے، گھر کے لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ معاشرے میں آگے بڑھ سکے، معاشرے کے مطابق زندگی گزار سکے، اپنی مذہبی زندگی، اپنی سماجی زندگی، اپنی معاشی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان کو کامیابی سے وہ گزارتا چلا جائے اور ایک کامیاب خوش و خرم زندگی گزارے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ گھر ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ کرونا وائرس کی، کووڈ-19 کی مثال لے لیں کہ آپ بیماری اپنی جگہ پر ہے، وبا اپنی جگہ پر ہے، آزمائش اپنی جگہ پر ہے، جس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں آپ کو محفوظ رہنے کا اور محفوظ رکھنے کا جو قلعہ قرار دیا گیا ہے وہ آپ کا گھر قرار دیا گیا ہے، کہ گھر میں رہ کر آپ اس وبا سے بھی محفوظ ہیں جو صرف ایک جراثیم کی شکل میں موجود ہے، کہ جس کو آپ عام آنکھ سے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ جب وہ وائرس آپ کے اندر چلا گیا اور آپ اس کی وجہ سے پرابلم میں آ گئے. اس ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیں، چھوٹی سی چیز کہہ لیں، چھوٹا سا جراثیم کہہ لیں، انفیکشن کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن آپ کو بچانے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کا گھر ہے. بالکل اسی طریقے سے زندگی کی تمام مشکلات، مصائب اور حوصلہ چھوڑنے والی باتیں، اپنے آپ کو ختم کرنے والی جو ایک سوچ ہے یا
اپنے کما پن، سستی، کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں، آپ کو دور رکھنا ان چیزوں سے، آپ کو ایک پازیٹیو زندگی کا احساس دلانا، پازیٹیو زندگی کے لیے ایک فرد کو تیار کرنا، تربیت کرنا کہ کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے، یہ صرف گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس انائی خودکشی میں بھی گھر کو وہ اہمیت دی گئی ہے کہ اس میں جو اس کا فرد کا بندھن کمزور ہوتا ہے اپنے ابتدائی گروپ کے ساتھ اور ثانوی گروپس کے ساتھ، تو وہ ٹینشن میں آتا ہے، ڈپریشن میں آتا ہے، وہ زندگی میں دلچسپی کو دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میری مسائل کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، تمام ریسورسز موجود ہوں، وہ طبقوں کے لحاظ سے کسی بہت اچھے طبقے سے، کسی بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر جو فیلنگس ہیں، جو سوچ ہے اس کی، وہ اس طرح کی بن جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ لیکن یہیں پہ اگر اس کے ارد گرد کے لوگ، معاشرے کے لوگ، اگر اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ مضبوط ہے اور وہ اپنی زندگی میں اسٹرگل کو ضروری سمجھتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کی پرابلم یا اس قسم کی خودکشی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ انائی خودکشی میں فرد اس معاشرتی گروہ سے کٹ جاتا ہے جس میں اس کی تربیت ہوئی تھی، گروہی معاملات کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے گروہی معاملات میں وہ کردار میں وہ حصہ نہیں لیتا، نہ ہی ان میں دلچسپی لیتا ہے۔ محلے میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہو، کسی کی موت ہو، کسی کی پیدائش ہو، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ ان میں شرکت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اب ایک نارمل اور ایک عام انسان کے طور پر جب ہمارے کسی اپنے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یا اس کے گھر میں کوئی خوشی کا یا اس کی کوئی کامیابی کا کوئی ذکر ہوتا ہے، تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ موت یا کسی پرابلم کی صورت میں ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی خودکشی کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے کسی ریلیشن کے بارے میں، کسی قریبی عزیز رشتہ دار، محلے کے کسی فرد، کسی دوست کی کسی غمی خوشی کا اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اپنی ہی سوچ میں، اپنے ہی فکر میں، اپنے ہی ذات میں وہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور دوسروں سے وہ نہ اپنی کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے مدد طلب کرتا ہے، نہ ہی وہ دوسروں کو دیتا ہے، وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیات کو ہم انٹروورٹ کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ دوسروں سے بالکل بے حس زندگی گزار رہا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے پر بوجھ ہوں، میرا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس طرح پھر وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آسان سا ایک جو تھا ڈرخائم کا نظریہ تھا۔ اس سے پہلے بھی جو میں آپ کو جو سلائیڈ بھیجی ہیں اس کے ساتھ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کس وجہ سے جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو اس لیے یہ 2 سلائیڈز کی صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے پیپرز کی تیاری بھی ساتھ رکھیں۔ پرنسپل کہہ رہی ہیں کہ عید کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ڈیٹ شیٹ وغیرہ کالج کی طرف سے، آفس کی طرف سے آپ کو پتہ چل جائے گا یا مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔